بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ بعض صوفیاء کرام کا توکل کر کے بیٹھ جانا۔ بعض صوفیاء کرام کی طرف یہ منسوب ہے اور ان سے یہ طرز عمل منقول ہے کہ انہوں نے کوئی پیشہ اختیار نہیں کیا اور رزق کی طلب میں کوئی کام نہیں کیا، بلکہ توکل کی زندگی اس طرح گزار دی کہ بس اپنی جگہ پر بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ غیب سے بھیج دیا اس پر شکر کیا اور قناعت کر لی، اگر نہیں بھیجا تو صبر کر لیا۔ بعض صوفیاء کرام سے یہ طرز عمل منقول ہے۔ اس بارے میں یہ سمجھ لیں کہ صوفیاء کرام سے اس قسم کا جو طرز عمل منقول ہے وہ دو حال سے خالی نہیں۔ یا تو وہ صوفیاء کرام ایسے تھے جن پر غلبہ حال کی کیفیت طاری ہوئی اور وہ استغراق کے عالم میں تھے اور اپنے عام ہوش و حواس کے عالم میں نہیں تھے، اور جب انسان اپنے ہوش و حواس میں نہ ہو تو وہ احکام شریعت کا مکلف نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے اگر ان صوفیاء کرام نے یہ طرز عمل اختیار کیا تو یہ ان کا اپنا مخصوص معاملہ تھا، تمام امت کے لیے وہ عام حکم نہیں تھا۔ یا پھر ان صوفیاء کرام کا توکل اتنا زبردست اور کامل تھا کہ وہ اس بات پر راضی تھے کہ اگر ہم پر مہینوں فاقہ بھی گزرتا ہے تو ہمیں کوئی فکر نہیں، ہم نہ تو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے نہ کسی کے سامنے شکوہ کریں گے۔ یہ صوفیاء بڑے مضبوط اعصاب کے مالک تھے، بڑے اعلیٰ درجے کے مقامات پر فائز تھے۔ انہوں نے اسی پر اکتفا کیا کہ ہم اپنے ذکر و اذکار میں مشغول رہیں گے، اور اس کے نتیجے میں فاقے کی نوبت آتی ہے تو کوئی بات نہیں، اور ان کے ساتھ دوسروں کے حقوق وابستہ نہیں تھے، نہ بیوی بچے تھے کہ ان کو کانا کھلانا ہو۔ لہذا یہ ان صوفیاء کرام کے مخصوص حالات تھے اور ان کا خاص طرز عمل تھا جو عام لوگوں کے لیے اور ہم جیسے کمزوروں کے لیے قابل تقلید نہیں ہے۔ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کا جو راستہ بتایا وہ یہ ہے کہ رزق حلال کی طلب دوسرے دینی فرائض کے بعد دوسرے درجے کا فریضہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رزق طلب کرنا فریضہ اس وقت ہے جب طلب حلال کی ہو۔ روٹی، کپڑا اور پیسہ بذات خود مقصود نہیں ہے۔ یہ نیت نہ ہو کہ بس پیسہ حاصل کرنا ہے، چاہے جس طرح بھی حاصل ہو، چاہے جائز طریقے سے حاصل ہو یا ناجائز طریقے سے حاصل ہو، حلال طریقے سے حاصل ہو یا حرام طریقے سے۔ اس صورت میں یہ طلب حلال نہ ہوئی جس کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور جس کو فریضہ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ مومن کا یہ عمل اس وقت دین بنتا ہے جب وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق اس کو حاصل کرے۔ اب اگر اس نے حلال و حرام کی تمیز ہٹا دی اور جائز و ناجائز کا سوال ذہن سے مٹا دیا تو پھر ایک مسلمان میں اور کافر میں رزق حاصل کرنے کے اعتبار سے کوئی فرق نہ رہا۔ بات تو جب ہی بنے گی جب وہ رزق تو ضرور طلب کرے لیکن اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدود کے اندر کرے، اس کو ایک پیسے کے بارے میں فکر لاحق ہو کہ یہ پیسہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے، یہ پیسہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف آ رہا ہے تو اس کو جہنم کا انگارہ سمجھ کر چھوڑ دے، کتنی بڑی سے بڑی دولت ہو، لیکن اگر وہ حرام طریقے سے حاصل ہو رہی ہے تو اس کو لات مار دے اور کسی قیمت پر بھی اس حرام کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے پر راضی نہ ہو۔ فرمایا کہ محنت کی ہر کمائی حلال نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں نے وہ ذریعہ معاش اختیار کر رکھا ہے جو حرام ہے اور شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی، مثلا سود کا ذریعہ معاش اختیار کیا ہوا ہے۔ اب اگر ان سے کہا جائے کہ یہ تو ناجائز اور حرام ہے، اس طریقے سے پیسے نہیں کمانے چاہیے، تو جواب یہ دیا جاتا ہے کہ ہم تو اپنی محنت کا کھا رہے ہیں، اپنی محنت لگا رہے ہیں، اپنا وقت صرف کر رہے ہیں۔ اب اگر وہ کام حرام اور ناجائز ہے تو ہمارا اس سے کیا تعلق؟ خوب سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر محنت جائز نہیں ہوتی، بلکہ وہ محنت جائز ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئی طریقے کے مطابق ہو۔ اگر اس طریقے کے خلاف انسان ہزار محنت کر لے لیکن اس کے ذریعے جو پیسے کمائے گا وہ پیسے حلال کے نہیں ہوں گے بلکہ حرام کے ہوں گے۔ اب کہنے کو تو ایک طوائف بھی محنت کرتی ہے، وہ بھی کہہ سکتی ہے کہ میں اپنی محنت کے ذریعے پیسے کما رہی ہوں لہذا میری آمدنی حلال ہونی چاہیے۔ اسی طرح آمدنی کے جو ذرائع حرام ہیں
ان کو یہ کہہ کر حلال کرنے کی کوشش کرنا کہ یہ ہماری محنت کی آمدنی ہے، شرعاً اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لہذا جب روزگار کا کوئی ذریعہ سامنے آئے تو پہلے یہ دیکھو کہ وہ طریقہ جائز ہے یا نہیں، شریعت نے اس کو حلال قرار دیا ہے یا حرام۔ اگر شریعت نے حرام قرار دیا ہے تو پھر اس ذریعہ آمدنی سے خواہ کتنے ہی دنیاوی فائدے حاصل ہو رہے ہوں، انسان اس کو چھوڑ دے اور اس ذریعے کو اختیار کرے جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو، چاہے اس میں آمدنی اور منافع کم ہو۔ آگے فرمایا کہ بینک کا ملازم کیا کرے؟ چنانچہ بہت سے لوگ بینک کی ملازمت کے اندر مبتلا ہیں اور بینک کے اندر بہت سارا کاروبار سود پر ہوتا ہے۔ اب جو شخص وہاں نوکری کر رہا ہے اگر وہ سود کے کاروبار میں ان کے ساتھ معاون بن رہا ہے تو یہ ملازمت ناجائز اور حرام ہے۔ چنانچہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بینک کی ایسی ملازمت میں مبتلا ہے اور بعد میں اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیں اور اس کو بینک کی ملازمت چھوڑنے کی فکر ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ کوئی جائز ذریعہ آمدنی تلاش کرے، اور جب دوسرا ذریعہ آمدنی مل جائے تو اس کو چھوڑ دے، لیکن جائز ذریعہ آمدنی اس طرح تلاش کرے جس طرح ایک بے روزگار آدمی تلاش کرتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ بے فکری کے ساتھ بینک کی ناجائز ملازمت میں لگا ہوا ہے اور ذہن میں یہ بٹھا رکھا ہے کہ جب دوسری ملازمت مل جائے گی تو اس کو چھوڑ دوں گا، بلکہ اس طرح تلاش کرے جس طرح ایک بے روزگار آدمی تلاش کرتا ہے، اور جب دوسری ملازمت مل جائے تو موجودہ ملازمت کو ترک کر دے، چھوڑ دے اور اس کو اختیار کر لے چاہے اس میں آمدنی کم ہو۔ آگے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سنائیں گے۔